السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ طاہر ثنابلی حافظہ اللہ سے ایک سوال ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن اجتماعی دعا کے اندر ہم لوگ آمین کہتے ہیں، تو یہ کیا کہنا درست ہے یا نہیں، اس بارے میں، یعنی زور سے کہنا یا ہلو کہنا، کس طرح سے کہنا، اس بارے میں سوال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بھائی نے سوال کیا ہے اسی سوال میں کہ بھئی آمین کا مطلب کیا ہے۔ آمین تو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد ولا الضالین جب کہتے ہیں آخر میں تو آمین کہتے ہیں، تو آمین کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ تو اس بارے میں پہلے سوال سنیں آپ، اس کے بعد شیخ طاہر ثنابلی حافظہ اللہ کا ضرور جواب سنیں، اور ہمارے اس چینل کو شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ آمین کا مطلب کیا ہے، آمین کا مطلب کیا ہے، اور جب اجتماعی دعا ہوتی ہے جمعہ کے خطبہ وغیرہ میں، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور آمین کا مطلب کیا ہے؟ شیخ محترم وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ خطبہ میں خطیب جب اللہ کی تعریف کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو سامعین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب الحمدللہ کہے تو کچھ نہ بولے، لیکن جب دعا کرنا شروع کرے تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں لیس هذا من البدع التأمین على دعاء الخطیب فی الخطبہ اذا اخذ يدعو للمسلمین۔ جب خطیب خطبہ کے دوران مسلمانوں کے لیے دعا کرنے لگے تو آمین کہنا بدعت نہیں، بالکل درست ہے۔ فإنه يستحب التأمین على دعائه، خطیب کے دعا پر آمین کہنا مستحب ہے، لیکن لا يكون بصوت جماعی، لیکن اجتماعی صورت میں آمین نہ کہے، اور نہ ہی وہ صوت مرتفع، اور نہ ہی بلند آواز سے آمین کہے۔ وإنما كل واحد يؤمن بمفرده، بلکہ ہر ایک تنہا آمین کہے، وبصوت منخفض، اور آہستہ، بالکل ہی آہستہ آواز میں آمین کہے، حیث لا یکون ہناک تشویش، تاکہ شور نہ ہو، او اصوات مرتفعہ، یا بلند آواز نہ ہو۔ وانما کل یؤمن علی دعاء الخطیب، بلکہ ہر ایک خطیب کی دعا پر آہستہ آمین کہے، آہستہ آمین کہے۔ فتاوی اسلامیہ، یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوی کا مجموعہ ہے، اس میں اس بات کی صراحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید بصیرت عطا فرمائے اور فہم دین بھی۔ تفسیر احسن البیان میں آمین کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں، اور عربی میں کئی الفاظ کے ذریعے سے ایکسپلینیشن کیا گیا ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ اس سلسلے میں جب بندہ آمین کہتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد، یا خطبے میں خطیب کی دعا کے بعد، یا استسقاء کی نماز کے بعد، یا اسی طرح سے قنوت کی دعا میں، تو اس کا معنی یہ ہے اللہم استجب، اللہم استجب، اللہم استجب، اللہم استجب، یا اللہم تقبل۔ اور اس کا ایک لنک یا ربط قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہے جس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی تھی اور ہارون نے بھی دعا کی تھی فرعون کی ہلاکت کے سلسلے میں، کہ اللہ رب العالمین فرعون کو ہلاک اور برباد کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 89 ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون کی دعا کے بعد، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال کے بعد
موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول ہوئی تھی، اس لیے دعا جب بھی کریں تو جلد بازی قبولیت کے لیے نہ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، بندہ نہیں جانتا لیکن رب کائنات جانتا ہے کہ کب کس کی دعا قبول کرنی چاہیے اور کب کس کے لیے کون سی چیز مناسب ہے، اس لیے یاد رکھیں یہ چیز۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ بہت سے اسلاف کا قول ہے کہ دعا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی تھی، وَأَمَّنَ ہارون، اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہا تھا۔ یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے، بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ یہ دعا موسیٰ نے کی اور آمین ہارون علیہ السلام نے کیا تھا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 186 ہے۔ اسی طرح سے موسوعہ فقہیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 پر ہے التأمین دعاء غیر مستقل بنفسہ، آمین دعا ہے لیکن یہ مستقل نہیں ہے بلکہ غیر مستقل ہے، بل مرتبط بغیرہ من الادعیہ، بلکہ اس دعا کا تعلق دوسرے دعا سے ہے، یعنی کوئی دعا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آمین کوئی کہتا ہے تو ہے آمین بھی دعا، آمین بھی دعا ہی ہے لیکن دوسری دعا سے ریلیٹڈ ہے، مربوط ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آمین کے معنی تقبل، اللہم تقبل، یا اللہم استجب، اللہم استجب،